انتہائی قدیم زمانے سے آج تک کسی اور بادشاہ کو اس قدر عالمی شہرت حاصل نہیں ہوئی جتنی اسکندر کو حاصل ہوئی۔ بطور ایک فاتح اس کی شہرت یکساں طور پر یورپ اور ایشیا کے بر اعظموں تک پھیل گئی۔ اس کے نام سے تاریخ کا ہر طالب علم اور ہر طفل مکتب واقف ہے۔ اسکندر اعظم نے اپنے اولین عمر میں طنز کے خلاف جنگ میں اپنا لوہا منوایا اور ان پر جابر صوبیدار حکومت کیا کرتے تھے۔ سلطنت کی حدود پنجاب کے علاقے کے دریائے سندھ کے دونوں اطراف سے پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ اس ملک کو مکمل طور پر کبھی بھی زیر نگی نہیں بنایا گیا تھا۔ یونان چھوٹا سا مگر طاقتور ملک بے شمار ریاستوں پر مشتمل تھا۔ پنجاب اور اس کے ہمسائے علاقے کابل کی سرحد پر آباد قبائل اتنے ہی خطرناک تھے جتنے کہ اب ہیں۔ اسکندر کو پنجاب کے سرسبز و شاداب میدانوں میں داخل ہونے سے قبل ان کا سامنا کرنا اور انہیں زیر کرنا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اسکندر کے پنجاب پر حملے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ جس نے پہلی نہیں دیکھی اس کے لیے میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ پہلے جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی آگے سمجھ لگ سکے۔ چلیے اس ویڈیو کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دریائے کابل کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد اس نے مضافاتی علاقوں کا جائزہ لینے، اپنی فوج کو گزارنے کے لیے دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل بنانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو اپنے جرنیلوں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ تب اس نے اپنے تیر اندازوں اور نصف فوج کے ہمراہ شمالی مشرق کی جانب رخ کیا۔ چوئس کو عبور کرنے کے بعد کوہ ہندو کش کی جانب موجود وادی میں آباد بہت بڑے قبیلے ایپیس کے خلاف پیش قدمی جاری کر دی۔ پہاڑی باشندوں نے زبردست مزاحمت کی اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ بطلیموس کی بہت بڑی فوج دے کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ جرری و بہادر لوگوں نے اپنے دارالخلافہ کو دفاع کرنے سے مایوس ہو کر اسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ پہلے اسے نظر آتش کیا اور اس کے بعد بلند و بالا پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ یونانی جرنیل نے انہیں اس طرف سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن پہاڑی باشندے حملہ آور کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور دونوں فوجوں کے درمیان لگنے والی جنگ بہت بڑی خونریزہ جنگ ثابت ہوئی۔ بطلیموس نے قبیلے کے سردار پر نیزہ پھینکا، لیکن وہ نیزہ اس کے مضبوط سینے اور زیر بختر کو پھاڑنے میں ناکام رہا۔ بہادر یونانی جرنیل نے تب اپنے دشمن پر ایک اور نیزہ اتنی زور سے پھینکا کہ وہ اسی وقت وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ مقتول سردار کی لاش کے ارد گرد جنگ بہت غمگیر ہو گئی۔ سخت جان پہاڑی باشندوں نے اسے بڑے زور و شور سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دشمن اس وقت تک پیس پا نہیں ہوا جب تک کہ سکندر ایک بہت بڑی فوج کو لے کر موقع پر نہ پہنچ گیا۔ ایرین کے مطابق اس جنگ میں مفتوں کے 40,000 سے زائد باشندے ہلاک ہوئے۔ تب سکندر غزنی کے علاقے میں سے گزرا تو لوگ ایس پی کے انجام سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے سکندر کی اطاعت کر لی اور اس کے غلام بن گئے۔ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر جو دوسری فوج اطاعت کے لیے مجبور ہوئی وہ ایسا سینی تھی جس کا دارالخلافہ مغاسہ تھا۔ یہ قلعہ بند قصبہ مشرق کی طرف سے ایک تلاطم خیز دریا کے ساتھ لگتا ہے اور مغرب جنوب کی طرف سے انتہائی بلند و بالا پہاڑوں نے اسے مضبوط بنایا ہوا ہے۔ اس قبیلے کا بادشاہ کچھ عرصے قبل ہی فوت ہوا تھا۔ بادشاہ کی بیگم اپنے شیر خوار بیٹے کی طرف سے اس ملک پر حکومت کر رہی تھی۔ سکندر نے اپنی قوت کے ساتھ اس قصبے کے ارد گرد کا محاصرہ کر لیا اور جبکہ ابھی اس کی فصل کے بارے میں غور کیا جا رہا تھا تو وہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر اپنی ٹانگ پر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ اس نے اس بہادر بادشاہ کو
اس قدر اذیتیں دی کہ وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ میں ایک دیوتا کی طرح پوجا جاتا ہوں اور مشتری کا بیٹا بھی ہوں، لیکن اس زخم کی وجہ سے مجھ پر آشکار ہو چکا ہے کہ میں ابھی تک فانی ہوں۔ سکندر اپنی ہر اول قلعہ شکن توپوں کو لے کر آگے بڑھا، جس کے اوپر چڑھ کر سکندر کے سپاہی دشمنوں کے اوپر تیروں کی بارش برساتے تھے۔ یہ جنگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ 3 روز تک جاری رہی، اور چوتھے روز مصورین نے باوقار شرائط پر اطاعت کر لی۔ ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے کے باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز ایک جام تھا، جو سکندر کے لیے ایک دیوتا کی طرح نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ کریٹس نے ملکہ کے حسن و جمیل کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ ملکہ نے اپنے بیٹے کے ہمراہ اسے سکندر کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسا سینی پر قبضہ کرنے کے بعد سکندر نے اپنا رخ باجوڑ کی طرف موڑ لیا۔ باجوڑ پر ایک طاقتور ہندوستانی بادشاہ ایبی سیرس حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے جنگجو ہم وطنوں کے ہمراہ حملہ آور ہونے والے کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مزاحمت کی۔ یونانی سپاہیوں نے کمال مہارت کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت ہی باجوڑ بھی فتح کر لیا گیا، لیکن ہندوستانیوں کی طرف سے شدید نقصان کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد تسخیر ہونے والی اہم جگہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر موجود اونیس کا قلعہ تھا، جس کی شناخت میجر ایبٹ نے ہندوؤں کی ایک طاقتور چٹان سے کی ہے، مطلب وہ ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ غالباً یہ یوسف زئی کے علاقے میں امب کے قصبے کے قریب ہوگا۔ یہ جگہ بھی ایک زبردست لڑائی کے بعد فتح ہو گئی اور چٹان فاتحین کے نعرے سے گونج اٹھی۔ سکندر نے اس مشہور و معروف چٹان پر قبضہ کرنے کے بعد بہت سی قربانیاں پیش کی اور اس پر سرسوتی آور فتح کی یاد میں بہت ساری قربانی گاہیں بھی بنائی گئی۔ تب شمالی مشرق کی طرف رخ کرتے ہوئے سکندر اس علاقے کے دارالخلافہ پوسیلا کی طرف بڑھا، جو اب پکھلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے آنے سے قبل اس کے جرنیل اس علاقے کو تسخیر کرنے کے لیے 40 دن تک جدوجہد کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے۔ لیکن جب سکندر اعظم وہاں پہنچا تو ہندوستانیوں نے اس کی اطاعت کر لی اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ تبھی سکندر اعظم نے انہیں وہ علاقہ واپس کر دیا۔ ہندوستانیوں کے قبائل کے رسم و رواج کو جاننے کے لیے اور ملک کے لیے معلومات اکٹھا کرنے اور اس ملک میں داخل ہونے کے لیے یونانیوں کی مدد کرنے کے لیے چند مقامی باشندوں کو گرفتار کرنے کے لیے سکندر نے نیاچز کی طرف بہت بڑی فوج کو روانہ کر دیا۔ بعد ازاں فوج کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے دریائے سندھ کی طرف بھی فوج کو بھیجا گیا۔ ان انتظامات کی تیاری کے بعد سکندر دریائے سندھ کے عقب سے مغربی پنجاب میں اس ملک کے علاقے اساسینی میں داخل ہوا، وہ کتابوں میں نیا شادہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بیکس کے لیے مقدس نائسا کا قدیم شہر واقع تھا۔ نائسا کے لوگوں کو اس کی آمد کا پتہ لگا تو انہوں نے فوراً اس کی ایمان چاہنے کے لیے اپنے سردار یکنفس اور 30 زماں پر مشتمل ایک وفد کو روانہ کیا۔ انہوں نے ڈائیونی سینس کی یاد سے قطع تعلق کرتے ہوئے، جو اس شہر کا بانی تھا، اور اس کی اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر اور اپنی فوج کے پرانے سپاہیوں کے لیے پناہ گاہیں کے طور پر اس شہر کو آباد کیا تھا، جو پیرانہ سالی اور کمزوری کے باعث واپس اپنے وطن نہیں جا سکتے تھے اور یہیں آباد ہو جایا کرتے تھے۔ ارد گرد کا علاقہ بھی نائسا ہی کہلاتا تھا اور قصبے نائسا کو فاتح بادشاہ کے دائیا کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔ اس وفد نے سکندر کو اس بات کے لیے بھی آگاہ کیا کہ قریبی پہاڑوں کو ڈائیونی سینس نے روایت کے مطابق میسٹری کران سے پیدا ہونے کے بعد اسے میروس کا نام دیا۔ سکندر وفد کے ارکین کے بیانات سے بڑا ہی خوش ہوا
اور ان کی درخواست کو بھی قبول کر لیا۔ ان کو اس شرط پر امان دینے کا وعدہ کیا اور اسے 300 گھڑ سوار کا دستہ بھی تحفے میں دیا اور اپنے 100 بہترین شہریوں کو بطور گھمال پیش کیا۔ آخری مطالبے پر یکن فکس مسکرا دیا تو اسکندر نے اس کی مسکراہٹ کی وجہ دریافت کی کہ آخر تم کیوں مسکرائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم اس تعداد کو پورا کر سکتے ہیں اور نہ عیسیٰ میں اس تعداد کو بڑے آدمیوں سے دگنا کر سکتے ہیں، لیکن ایک شہر اپنے 100 بہترین شہریوں سے محروم ہو جائے تو وہ حکومت کس طرح چل سکتی ہے؟ اسکندر اس کا یہ جواب سن کر بہت ہی خوش ہوا اور جو پہلے شرط دی تھی اسے خارج کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔